اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ میری بیٹیوں، آپ کے سامنے میں نے سورہ الشمس کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ آیات یہ ہیں: قد افلح من زکاہا، وہ تحقیق دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی چین کی زندگی، سکون کی زندگی، اور مرنے کے بعد بھی سکون کی زندگی جو کہ جنت کی شکل میں ہوگی، دونوں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جس کے اندر یہ صفت ہوگی قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے من کو، اپنے دل کو پاک، صاف، مطہر کیا۔ جب یہ دونوں آیات جو دوسری آیت پڑھی میں نے ساتھ، وقد خاب من دساہا، تحقیق وہ ناکام ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، جنہوں نے اپنے من کو، اپنے دل کو گندا کیا۔ اب یہ سورت پاک عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ والعصر میں 1 قسم کھائی ہے، سورہ والضحیٰ میں 2 قسمیں کھائی ہیں، واللیل میں 3 قسمیں کھائی ہیں، لیکن اس سورہ الشمس کے اندر اللہ پاک نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، 1 قسم ہی کافی تھی، اگر ورنہ اللہ پاک کوئی قسم نہ کھائیں، ہم اس کے غلام اور بندے ہیں، وہ حکم دے ہم ماننا پڑے گا۔ لیکن اب اندازہ کیجئے کہ 11 قسمیں کھائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنی ضروری، کتنا بڑا حکم ہے جو کہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ پاک اپنے ہر بندہ بندی سے محبت ہے، ہمیں جنت سے لائے ہیں اور جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، لہذا 11 قسمیں کھانے کے بعد ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو ہم کتنی پکی بات کر رہے ہیں، اس میں کہ اب اس پر عمل کرو۔ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں 11، تو اس کو دل میں لو، اس پر عمل کرو۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے من کو پاک کیا۔ کس سے؟ دل کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، سب سے بڑی بیماری دل کی جو ہوتی ہے وہ شرک کی ہوتی ہے، جو کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نام کا ذکر و مراقبہ کرنے سے وہ شرک دور ہوتا ہے۔ لہذا میں چاہیے صبح اور شام، اگر آپ کا وقت فارغ ہے تو ہر نماز کے بعد 1 کلمہ طیبہ کی تسبیح، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح ہمیں نکالنی چاہیے، اور چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وضو مل جائے سبحان اللہ۔ کاش کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوں تو فرشتہ جو ہے ہماری جان قبض کرے۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، بڑھاپے کے اندر 2 ذکر بہت ضروری ہیں، ایک استغفار توبہ کا ذکر اور دوسرا کلمے کا ذکر۔ توبہ کے ذکر سے کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہوں گے،
اور کلمے کے ذکر سے کیا ہوگا کہ جس کا آخری کلمہ طیبہ ہوگا، من آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جیسا آخری کلام لا الہ الا اللہ و جنت نصیب ہو، اور جنت ہمارا مقصود ہے، اللہ کی رضا ہمارے مقصود ہے۔ لہذا اپنے من کو پاک کرنا ہے، کس کے ذریعے؟ کلمہ طیبہ کے ذریعے۔ من کے اندر، دل کے اندر بیماریاں نہ ہوں۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ دل کی بیماری، سب سے بڑی بیماری شرک ہے، اور اس کے بعد بڑی بیماری جو ہے وہ کبر ہے، ایروگنس۔ کبر کیا ہے؟ یہ وہی بیماری ہے جس نے شیطان کو تباہ کیا تھا۔ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا، یا دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھنا، یا ان سے حقارت کرنا، اپنے سے لوور سمجھنا۔ یہ کبر کی بیماری اتنی بڑی بیماری ہے کہ شیطان بیچارہ اتنی اس نے عبادت کی، اس بیماری کی وجہ سے وہ بیچارہ جہنمی بن گیا۔ اس لیے بیٹیوں، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا اپنے میاں کو اپنے سے نیچا سمجھتی ہوں، اپنی بہن کو اپنے سے نیچا سمجھتی ہوں؟ نہ، اپنے میاں کو، ہر دوسری عورت کو اپنے سے افضل سمجھنا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے، میں ہر دوسرے مسلمان کو ثواب کے لحاظ سے، ہم ہر مسلمان کو ثواب کے لحاظ سے افضل سمجھتا ہوں، ہر دوسرے مسلمان کو اعمال کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے میں افضل سمجھتا ہوں، حتیٰ کہ میں ہر کافر کو بھی اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ اس لیے کیوں؟ ہو سکتا ہے کل کو کافر مسلمان ہو جائے اور مجھے اپنے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ لہذا اپنے آپ کو سب سے نیچا سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو افضل سمجھنا چاہیے۔ سارے جھگڑے فساد جو میاں بیوی میں ہوتے ہیں گھروں میں، وہ اسی کبر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور تو سمجھیے میں بڑے گھر سے آئی ہوں، میں وہ ہوں، اور مرد تو ایسے بیوقوف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھنا۔ دوسری بڑی بیماری کینہ کی ہے، بغض کی ہے، کہ دل میں کسی رشتہ دار کے بارے میں دل کے اندر ہم دشمنی رکھیں، بغض رکھیں، کینہ رکھیں کہ جب موقع ملے گا میں اس کو سبق سکھاؤں گی۔ یاد رکھو، یہ کینے کی بیماری، بغض کی بیماری ایسی بیماری ہے جو کہ اس بیماری کے ساتھ اعتکاف بھی کرے اور لیلۃ القدر بھی پائے، اس کو لیلۃ القدر کی رات کو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس بیماری والے کی، جس کے اندر بغض، کینہ اور دشمنی بھری ہوئی ہے دوسروں کے خلاف، کہ جب موقع ملا میں سبق سکھاؤں گی اس کو، اس کی دعا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اس بیماری سے ہمیں بچائے۔ اور بیماریاں، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، جل پڑ جانا، تو یہ سب بیماریاں قلبی بیماریاں ہیں، یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں جنت میں جانے کی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وہ کامیاب ہوگا جو اپنے من کو، دل کو ان روحانی بیماریوں سے پاک رکھے گا۔ پاک کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، اور اگر کسی کے خلاف بغض ہے اس کو تحفے دو، اس کو معاف کر دو۔ اب دوسرا کیا ہے؟ قد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے من کو پلیوٹ کیا، گندا کیا، کبر سے، شرک سے،
بخل سے، کنجوسی سے. کنجوسی بیماری ایک ہے، بخل بہت بڑی بیماری ہے. اس سے جس نے اپنے من کو گندا کیا، ان بیماریوں سے وہ ناکام ہوگا. اب پتہ چل گیا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے قلب کے اندر کوئی بیماری، قلبی بیماری، روحانی بیماری نہیں ہوگی. اس لیے کیا کریں ہم؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک نوٹ بک لے لو. ایک نوٹ بک آپ کے میاں کے پاس ہو. اپنی نوٹ بک کے اوپر اپنی نیک اعمال لکھیں. میں نماز پڑھتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں، میاں کی خدمت کرتی ہوں، بچوں کو پالتی ہوں. ہاں جی، اچھی اچھی باتیں، مجھے علم حاصل کر رہی ہوں، میں ذکر کرتی ہوں. اچھی صفتیں لکھیں. میاں اپنی لکھے. پھر دوسرے صفحے کے اوپر اپنے اندر جو بیماریاں ہیں، کیا میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتی ہوں؟ دوسروں کو گھٹیا سمجھتی ہوں؟ یہ بیماری ہے. کیا میرے اندر ایروگنس ہے، تکبر ہے میرے اندر؟ کیا میں کنجوس ہوں؟ کیا میں دشمنی رکھتی ہوں؟ ایسی گندی بیماریاں، میں شرک کرتی ہوں، وہ لکھیں آپ. میاں بھی لکھے. پھر ایک دوسرے کی میاں بیوی مدد کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں. کہ ایسی نیکیاں ہیں آپ کے میاں کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ، وہ ایڈ کریں، وہ بتائے گا آپ کو. یا ایسی آپ کے اندر خامیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، جو کہ میاں کو پتہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ بتائے گا میری جان آپ کے اندر یہ بھی بیماری ہے. آپ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ میرے پیارے آپ نے مجھے یہ بتایا، شکریہ. اب آپ ان کی بیماریاں بتائیں کہ میاں آپ کے اندر یہ بیماری ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، آپ بڑے کنجوس ہیں، آپ میرا خیال نہیں کرتے، آپ مجھے پورا وقت نہیں دیتے، آپ میری جو راحت ہے اس کا خیال نہیں کرتے، میرے پورا بیمار ہوں اس کا علاج نہیں کرتے، اور میری خواہشات کو پورا نہیں کرتے آپ. تو یہ بتائیں اس کو، وہ لکھے. آپ دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کی مدد کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں اور بیماریوں کو ختم کریں. اور جو بیماری قابو نہ آئے اس کا اپنے شیخ سے آپ پوچھیں کہ یہ کیسے میں بیماری دور کروں. لیکن یاد رکھیں، آپ کسی مرد شیخ کو آپ کال نہیں کر سکتی. اپنے میاں کے ذریعے، میاں کے شیخ سے آپ کا میاں پوچھے. آپ کو غیر محرم مرد شیخ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر نہیں ہے کوئی شیخ تو کیا کریں آپ بہشتی زیور ہے. مولانا بہشتی زیور کتاب ہے، اس کے اندر حضرت تھانوی صاحب نے بیماریاں لکھی ہوئی ہیں دل کی، اور ان کا علاج بھی لکھا ہوا ہے. احیاء علوم ہے، اس کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ نے بیماریاں لکھی ہیں، ان کا علاج بھی لکھا ہے. کیمیاء سعادت ایک کتاب ہے، اس کے اندر احیاء علوم تو بہت بڑی ہے، کیمیاء سعادت جو ہے وہ کتاب ایک ہے، اس میں بیماریاں لکھی ہوئی ہیں اور علاج بھی لکھا ہوا ہے. یا ایسی کتابیں ملفوظات ہیں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ پڑھیں. تعلیم الدین ہے، وہ پڑھیں. تو یا مختلف بیانات ہیں مشائخ کے. مثال طور پر میرے اپنے غصہ کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے، اس کا میرا بیان موجود ہے، تو وہ بیان ہم سن سکتی ہیں میرے چینل کے اندر. تو آپ کے میاں کو پتہ ہے کہ میرے چینل کا نام کیا ہے. تو جہاں جا کر یا کتابوں کے ذریعے اپنی من کو ہم نے پاک رکھنا ہے. ہر وقت پتہ نہیں موت کب آ جائے. اگر موت کے وقت من پاک ہوگا بیماریوں سے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سیدھی جنت میں داخلہ ہوگا. ورنہ اگر کبر کی بیماری ہے اور موت آ گئی تو پھر
حدیث پاک میں آتا ہے کبر والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے کبر کو جہنم کی لانڈرو میٹ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر اس کے کبر کو جلایا نہیں جائے گا۔ جب کبر جل جائے گا اب اس کا دل پاک صاف ہو جائے گا، اب اس کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہ کہنا میری بیٹیوں آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے، لیکن براستہ جہنم ہم نہیں جا سکتے، نہ ہمیں جانا چاہیے، نہ ہمیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ جب وایا جنت میں وایا جہنم جانا، ہم ایک سیکنڈ بھی جہنت کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں تو آنکھ بند ہوتے ہی جنت کا دروازہ کھول جائے، اور وہ تبھی ہوگا۔ اب ہم اس آیت کے اوپر عمل کریں گے، 2 آیات کے اوپر، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے من کو پاک کیا تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے، اپنے من کو پاک کیا روحانی بیماریوں سے اور پاک صاف کیا، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ ہماری جو ایسی بیماریاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیں جسمانی بیماریوں سے یہ روحانی بیماریاں ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ جسمانی بیماریاں جو ہیں اگر اس کا علاج نہ ہوا تو کیا ہے، بدن مر جائے گا، مٹی سے مٹی ہو جائے گا۔ لیکن روحانی بیماریوں کا علاج نہ ہوا تو یہ روح جہنم میں جائے گی۔ اس لیے ہمیں روحانی بیماریوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جسمانی بیماریوں کو رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل یہ رواج ضرور ہے، ہر بندے کا جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے، ہر عورت کی گائنیکالوجسٹ ہوتی ہے، ہاں جی، لیکن روحانی ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ کا پہلا روحانی ڈاکٹر عورتوں کا ہے، وہ آپ کا خامد ہے۔ میرے نزدیک آپ کا شیخ آپ کا خامد ہے، یاد رکھیں۔ اب کوئی مسئلہ اس کو بتائیں، اگر اس کو پتہ نہیں ہے آپ کے خامد کو، وہ اپنے شیخ سے پوچھ کر آپ کا علاج کرے گا۔ آپ کسی غیر محرم سے علاج نہیں کرا سکتی ڈائریکٹ۔ یہ میرا ہدایت ہے، یہ براستہ میاں آپ نے اپنا علاج کرنا ہے، اور اپنے من کو آپ نے ہر وقت، پتہ نہیں موت کب آ جائے، اپنے من کو پاک رکھنا ہے، تاکہ آنکھ بند ہوتے ہوئی اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکر کثیرہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، لکشوں کو معاف فرما، ہمارے من ہمارے دل کو صاف فرما، تمام روحانی بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما، تمام جسمانی بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنی بیوی کی محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے خامد کی محبت عطا فرما، پیارے بچوں کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے والدین کی محبت عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا بھائی ولی محمد صاحب کی والدہ صاحبہ یا دنیا سے جا چکے، اللہ کی ولی تھی، وہ اللہ کی ولیہ تھی، یا ان کو کربر جنت عطا فرما، اعلیٰ جنت فردوس عطا فرما، اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے والدین دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ ان کو بھی جنت فردوس عطا فرما۔ جو ہمارے اکابرین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، والدین رشتہ دار، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ان کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا، ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز خشوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ
व अस्हाबिही अजमाइन व बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन आमीन। आप मेरी जो यूट्यूब है शेख फ़कीर मोहम्मद खोखर, फ़कीर मोहम्मद खोखर या मौलाना फ़कीर खोखर या फ़कीर खोखर के अंदर जाकर FAQIR मोहम्मद के अंदर मेरे यूट्यूब है, इसके वहाँ मेरे लेक्चर मौजूद हैं कि मियाँ का दिल कैसे जीते हैं। ये लेक्चर मौजूद है, मियाँ का दिल कैसे जीते हैं, खामद का बीवी का दिल कैसे जीते हैं, वो भी है। आप मियाँ को पढ़ो, बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, हर उम्र के बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। हाँ जी, वो सब मेरे 3-4 क्लिप मौजूद हैं और बाकी भी क्लिप गाड़ी एक्सीडेंट फ्री गाड़ी कैसे चलाते हैं, वो सब क्लिप मौजूद हैं। आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप सब्सक्राइब करिए तो हर नया आपको मिल जाएगा। और ये बयान भी मैं आप यूट्यूब में डाल दूँगा और भाई अब्दुल वली साहब को भी मैं ये बयान भेज दूँगा, ये बात जो अभी मैंने किया है। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे दोनों जहान में। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कोई बहनें दोनों आपका सवाल कोई हो तो आप आवाज़ से बात ना करें मेरे साथ, आप लिख कर मुझे सवाल भेज दें तो मैं आपको जवाब ऐसे वैसे दे दूँगा। बच्चा आएगा उसको बुला लें और ये लिख कर सवाल भेजें, कोई सवाल हो इसी किस्म का टॉपिक सब तल का, तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।